أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قد خلت تحقیق گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے سنن طریق دستور فسیروا فی الارض پس چلو پھرو زمین میں فانظروا پھر دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا ھذا بیان للناس یہ بیان ہے لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ہے وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ولا تہنوا اور نہ کمزوری دکھاؤ سست پڑو ولا تحزنوا اور نہ غم زدہ ہو وانتم العالون اور تم ہی بلند رہو گے غالب رہو گے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہوئے ان یمسسکم قرح اگر پہنچے ہیں تمہیں کوئی زخم فقد مس القوم پس تحقیق پہنچ چکے ہیں دوسری قوم کو قرح مثلو زخم اسی جیسے وتلک الایام اور یہ دن ہیں نداولها جنہیں ہم پھیرتے رہتے ہیں بین الناس لوگوں کے بیچ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ جان لے ظاہر کر دے اللہ ایمان والوں کو وَيَتَّخِذَ اور بنا دے منکم تم میں سے کچھ لوگوں کو شہداء شہید واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ نہیں پسند فرماتے ظلم کرنے والوں کو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ خالص کر دے الذین آمنوا ایمان والوں کو وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو۔ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے تو فرمایا کہ یہ جو وقتی شکست ہے تکلیفیں ہیں زخموں کا لگنا ساتھیوں کا شہید ہو جانا یہ سب انبیاء کی زندگیوں میں ایسا ہوتا رہا کبھی نبی غالب آتے رہے کبھی مغلوب ہوتے رہے کبھی فاتح ہوئے کبھی شکست خوردہ ہوئے یہ حالات تو زندگی کے ایسے چلتے رہتے ہیں تو اسی طرح تمہارے لیے بھی اللہ نے بدر میں فتح تمہیں دی غلبہ دیا اور ان کا نقصان کیا اور اب اس موقع پہ تمہیں شکست کھانا پڑی اور تکلیف اٹھانا پڑی زخم اٹھانے پڑے تو اس لیے اس میں صبر کرو یہ اللہ کے دن ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے سنن
اسی طرح پہلی قوموں کے حالات و واقعات اور ان میں اللہ کی طرف سے پکڑ کے طریقے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، نبی سے ٹکراؤ پیدا کیا، نبی کے مقابلے میں آئے، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ فسیروا فی الارض، بس چلو پھرو، سیر کرو زمین میں، دیکھو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، اور ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان سے تم جا کے نتیجہ اخذ کر سکتے ہو کہ جھٹلانے والے اور ٹکراؤ پیدا کرنے والے حق سے یہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن، یہ کتاب حکیم، بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کی باتوں کو، احکامات کو، فرائض کو، عبادات کو، سب کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور اس کتاب میں سامان ہدایت ہے، اس سے رہنمائی لو، وموعظۃ للمتقین، اور اس میں نصیحتیں ہیں للمتقین، ڈرنے والے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا نصیحت کا سامان ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں پچھلی قوموں کے حالات و واقعات جو سارے نصیحت ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اس لیے نہ سست پڑو اور نہ ہی کم ہمت ہو وہ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کھاؤ کہ شکست کھانے سے تمہاری ہمت ہار جائے، ایسا بھی نہ کرو۔ ساتھیوں کے شہید ہونے سے تم غم کو لے کے بیٹھ جاؤ اور اس غم کو پالتے رہو دل میں، یہ بھی نہیں۔ شہادتوں کا دکھ تو ہوتا ہے کسی کی جان کے جانے کا، اور غم ہے کسی کے بچھڑ جانے کا، لیکن اس غم کو دلوں میں پالنا نہیں ہے کہ اس کو لے کے بیٹھ جاؤ۔ اس لیے ولا تحزنوا، غم زدہ نہ ہو، یعنی اس غم کو دلوں میں پالتے نہ رہو۔ وانتم الاعلون، آگے بڑھو اور مزید محنت اور کوشش کرو۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب اور بلند رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوئے، یعنی تمہارے اندر ایمان اپنی طاقت کے ساتھ رہا تو پھر دنیا میں تمہیں غلبہ ملے گا اور تمہیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ شام کے یورپ کی سرحدوں کے نگران تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت بہت سارے دن گزر گئے، ہم نے کافروں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، وہ قلعہ بند ہیں، اور 8000 کی فوج میرے ساتھ ہے، لیکن فتح نہیں مل رہی، حالات بدل نہیں رہے، آپ مجھے اس کا کوئی حل بھی بتائیں اور ساتھ میں مزید کچھ فوج بھی بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو واپسی جواب میں لکھا کہ تم سے کوئی اللہ کے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، اس لیے تمہیں فتح نہیں مل رہی، فتح تم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور مزید میں 4000 کی فوج تمہارے طرف بھیج رہا ہوں، تو اس لیے اب تم دیکھو تم سے کون سی سنت رسول رہ رہی ہے اور اس کو پورا کرو، اور یہ مزید فوج ہے، اب 12000 تمہارے پاس فوج ہے، اب تم شکست نہیں کھا سکتے اتنی طاقت کے ساتھ۔ خط پہنچا، دیکھا تو غور کرنے لگ گئے کہ ہم سے کون سی سنت حضور کی چھوٹ رہی ہے، تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ چونکہ جنگی مصروفیت اور ذہنی طور پر یکسوئی نہیں، تو جس کی وجہ سے مسواک والی سنت لشکر سے رہ رہی ہے کہ لشکر اپنی مصروفیت کی وجہ سے مسواک نہیں کر سکتے وضو کے ساتھ، یہ سنت رہ رہی، باقی تو کوئی سنت سارا جائزہ لیا نہیں چھوٹ رہی۔ تو حکم کیا فوری طور پر سارا لشکر یہ مسواک کا عمل پورا کرے، تو آنے والی نماز سے جب مسواک کی اس کے وضو کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت
فتح کی صورتیں پیدا فرما دی۔ تو یہ فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار رہے یعنی مخلص اور پکے مومن ہوئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے اور تمہیں کوئی پھر شکست نہیں دے سکتا۔ اور ایمان کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر نے خط لکھا اور صرف 4 آدمی بھیجے، فرمایا یہ 4000 ہیں، بھیجے 4 آدمی، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت خارجہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، یہ 4 صحابی صرف بھیجے۔ فرمایا یہ 4000 کی فوج ہے، یعنی ایک مومن پکا اور سچا مومن ہو تو وہ 1000 کے بھی اوپر غالب رہتا ہے، اس لیے فرمایا یہ 4000 کی فوج ہے، حالانکہ وہ 4 آدمی تھے۔ ایک آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 کے برابر گنا کہ یہ ایک ہمارا ساتھی، ہمارا ایک نوجوان یہ 1000 کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ ایمان کی بات تھی۔ تو فرمایا یمسسکم قرح، تو آج تم پریشان ہو کہ احد میں تمہیں زخم لگے، تمہارے بہت سے ساتھی زخمی ہوئے، تو فرمایا یمسسکم قرح، اگر اب پہنچے ہیں تمہیں لگے ہیں زخم، فقد مس القوم، بس تحقیق یہ پہنچے تھے زخم دوسری قوم کو یعنی تمہارے مقابل قریش کو، قرح مثلو، اسی جیسے زخم۔ اس 1 سال پہلے بدر میں احد میں مسلمان 70 شہید ہوئے اور باقی فوج کے بہت سے لوگ زخمی، بلکہ اکثریت زخمیوں کی تھی، شاید کوئی ایک کوئی آدمی بچا ہو زخموں سے، ورنہ سارا لشکر زخمی تھا۔ اور فرمایا بدر میں اس سے پہلے اس قوم کو بھی، تمہارے مقابل کو بھی اسی طرح زخم لگا تھا، ان کے 70 مارے گئے تھے اور وہ بھی نامور قسم کے لوگ تھے، ان کو بھی یہ تکلیف آئی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، تو یہ دن ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جنہیں ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کو فتح تو دوسرا شکست کھاتا ہے، کبھی وہ فاتح ہوتا ہے تو یہ پہلے والا شکست کھا جاتا ہے۔ پچھلے سال تمہیں بدر میں فتح ملی اور کفار کو شکست ملی، اب احد میں وہ فاتح ہو گئے اور تمہیں شکست آ گئی۔ تو یہ دن ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ لوگوں میں گھومتے رہتے ہیں اور سدا سب کے ایک ہی طرح کے حالات نہیں رہتے۔ اور سورۃ الانشراح میں اللہ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ نے تنگی کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، تنگی آتی آسانی آتی، آسانی کے بعد پھر تنگی آ جاتی ہے، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اس شکست میں اللہ نے بہت سی حکمتیں رکھی تھیں اور ان میں یہ حکمت بھی تھی کہ تاکہ اللہ ظاہر کر دیں، یعلم کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائے یظہر کے، تاکہ اللہ ظاہر کر دیں۔ علم تو اللہ کو تھا کون کون مخلص ہیں کون نہیں ہیں، تو اس میں اللہ نے ظاہر کرنا تھا، مخلصین کو منافقین سے الگ کرنا تھا تاکہ اللہ ظاہر کر دے الذین آمنوا، جو مخلص مومن ہیں ان کو منافقوں سے، اور اللہ نے ظاہر کیا منافق پہلے ہی بھاگ کے نکل آئے صفوں سے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنا دے تم میں سے کچھ کو اللہ شہید، ان کو شہادت کا رتبہ دے دے، کیونکہ شہادت کا رتبہ بڑا عظیم رتبہ ہے اور بہت بلند اللہ نے مقام شہداء کا آخرت میں رکھا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا قطرہ خون کا زمین پہ گرتے ہی اللہ تعالی جنت کی طرف سے حوریں بھیجتی ہیں جو اس کے خون کو اٹھا لیتی ہیں، اس کے خون کی اتنی عظمت ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر فرمایا اور اس میں فرمایا کہ جنت کے کچھ ایسے مکانات اور جگہ ہیں جو 100 منزلہ ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیا یہ انبیاء کی جنت ہے؟ فرمایا نہیں، انبیاء کی جنتیں تو اس سے بھی بلند و بالا ہیں، یہ شہداء کی جنتیں ہیں، شہیدوں کو اللہ اتنی عالی شان جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کچھ کو تم میں شہید بنائیں، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں پسند فرماتے ظلم کرنے والوں کو۔
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ خالص کر دے ایمان والوں کو، یعنی اپنے خاص لوگوں میں ایمان والوں کو شامل فرما دیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ کفر والوں کو مٹا دیں جو خدا کے حکموں سے ٹکرانے والے ہیں اور خدائی احکام سے بغاوت کرنے والے ہیں، تاکہ ان کا اللہ قلع قمع کر دے۔ اس لیے یہ حالات بنتے بگڑتے رہتے ہیں، اس لیے ان حالات میں وہی بات پہلے والی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کم ہمت ہونا ہے اور نہ ہی بچھڑے ہوئوں کا غم دلوں میں لے کے بیٹھ جانا ہے، بلکہ آگے بڑھنا ہے، مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور آئندہ کے لیے تیاری کرو بھرپور۔ آگے مزید انشاءاللہ اگلی آیتوں میں